بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام جہاں ہمیں توحید کی تعلیم دیتا ہے، اللہ کی معرفت بتاتا ہے، اللہ کی بندگی کا درس دیتا ہے، رب ذوالجلال کے قریب ہونے کے طریقے بتاتا ہے، وہاں دین اسلام ہمارے ایک دوسرے کے حقوق، پڑوسی کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، اولاد کے حقوق، لین دین کے اصول، زندگی گزارنے کے ضابطے، نکاح طلاق کے مسائل، جنگ جہاد کے مسئلے، وہ بھی بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر کیے ہیں، یا اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ذریعے، آپ کے اقوال و افعال کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ساری باتوں کو کلیئر کیا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو مکمل کر دیا تھا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت کو پورا کر دیا ہے، اور تمہارے دین کو میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ بھی اسلام کی تعلیمات ہے کہ یہ دین مکمل ہے، اب اس میں کسی کمی اور کسی اضافے کی گنجائش نہیں۔ اس کی تکمیل اللہ تعالیٰ نے کی ہے، حجۃ الوداع کے موقع پہ کی ہے، اب ہم اس میں کچھ چیز بڑھا بھی نہیں سکتے اور گھٹا بھی نہیں سکتے۔ وہ توحید کے مسئلے ہوں، وہ عقیدے کے معاملات ہوں، وہ عبادت کے مسائل ہوں، وہ حج، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے مسئلے ہوں، نکاح طلاق کے مسائل ہوں، لین دین کے جو ہے نا وہ مسئلے ہوں، ہم اس میں کوئی چیز بڑھا بھی نہیں سکتے اور گھٹا بھی نہیں سکتے۔ میری اور آپ کی کامیابی اسی بھی ہے کہ اس اتاری شریعت کے مطابق زندگی گزارے۔ اللہ نے منع کیا اپنی کتاب میں کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو، ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ جن لوگوں نے اسلام میں کسی چیز کا اضافہ کیا، اپنی طرف سے شریعت بنائی یا اپنی طرف سے شریعت میں چیزیں داخل کی، اللہ نے ان کو بطور مذمت بیان کیا ہے، وَشَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ، اور ایسی چیزوں کو ان لوگوں نے شریعت بنا لیا جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی تھی۔ اللہ کی اجازت کے بغیر ہم دین میں کوئی چیز داخل نہیں کر سکتے۔ اسلام کو چھوڑ کے اگر ہم کسی اور منہج، کسی اور راستہ، کوئی اور طریقہ، کوئی اور عمل، کوئی اور عبادت متعارف کرواتے ہیں اور اس کے پیچھے پڑھتے ہیں اور اس کو ڈھونڈتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کیا قابل قبول نہیں ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین ڈھونڈے گا، تلاش کرے گا، وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسلام لا یعنی چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، بندے کا بہترین اسلام یہ ہے کہ ہر فضول چیز کو، بیکار چیز کو، بے فائدہ چیز کو وہ چھوڑ دے۔ بہترین اسلام یہ ہے کوئی لا یعنی چیز، بے معنی چیز، بے مقصد چیز، بے سود چیز وہ اسلام میں نہیں ہے۔ یہ ہے کہ ہم اسلام کے نام پہ، اسلام میں نئی چیزیں داخل کریں اور دین کے نام پہ، ثواب کے نام پہ، محبت کے نام پہ، عقیدت کے نام پہ اسلام میں اپنی طرف سے چیزیں بڑھاتے جائیں۔ یہ بہت بڑی زیادتی ہے اگر کوئی شخص صرف اپنے جذبات کی تسکین کے لیے یا اپنی عقیدت کو سکون دینے کے لیے یا اپنی عقیدت کے اظہار کے لیے اگر وہ کچھ چیزیں اسلام میں بڑھاتا ہے اور زیادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان زیادہ کی ہوئی چیزوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ نبی کریم کے ارشاد گرامی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں وہ مردود ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد،
جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز داخل کی جس پر ہمارا حکم نہیں ہے اور ہماری مہر نہیں ہے، ہماری سنت جس پر گواہ نہیں بنتی، وہ مردود ہے اور اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ سال کے 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، سورۃ توبہ میں اللہ نے ذکر کیے ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے ہاں 12 ہیں لوح محفوظ میں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا ہے تب سے سال کے یہ 12 مہینے بھی، ان مہینوں میں سے ایک سفر کا مہینہ بھی ہے جو اسلامی مہینوں کا دوسرا مہینہ ہے۔ محرم سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے اور سفر یہ دوسرا اسلامی سن ہجری کا یہ دوسرا مہینہ ہے جس کو سفر کا مہینہ کہتے ہیں۔ جس طرح باقی مہینوں میں لوگوں نے نئے اعمال، نئی عبادات، نئے اذکار، نئی نمازیں، نئی بدعتیں اور نئی چیزیں شامل کی ہیں، یہ مہینہ بھی لوگوں کی زیادتی سے بچا۔ عجیب و غریب نظریات جس کا اسلام سے کوئی دور کا تعلق بھی نہیں، وہ لوگوں نے اس میں ایڈ کر دیے۔ اور ساتھ یہ بھی بات یاد رکھیں کہ عقیدہ توحید سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اندر کوٹ کوٹ کے بھر دیا تھا۔ ان کے ایک ایک انگ میں اور ان کے ایک ایک جسم کے جز میں عقیدہ توحید کی خوشبو آتی تھی۔ ان کے الفاظ، ان کا کردار، ان کا رویہ جس سے توحید ٹپکتی تھی۔ وہ جو مورتیوں کے پیچھے اور ان کی پوجا کرنے والے تھے، مورتیوں کی، پتھروں کی، بتوں کی، ڈرنے والے تھے حیوانات سے، توہم پرستی کا شکار تھے، رسول کریم نے ان کے ذہنوں سے ایک ایک چیز کو کھرچ کے نکال دیا اور اس میں توحید کو بھر دیا ہے۔ اور اسلام کا پہلا رکن بھی ایمان باللہ ہے، اللہ پر ایمان، ربوبیت پر ایمان، اللہ کے وجود کو تسلیم کرنے کے بعد اس پوری کائنات میں خلق اور ملک اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ کائنات کا نظام کو چلانا وہ رب ذوالجلال کا کام ہے، تدبیر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ الا لہ الخلق والامر، خبردار پیدا کرنا، بنانا، کریٹ کرنا یہ اللہ کا کام ہے، اور اس کائنات کے نظام کو چلانا بھی کس کا کام ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ وہ بڑا برکت ہے، تبارک اللہ رب العالمین، بابرکت اللہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، پوری کائنات کو بنانے والا، پوری کائنات کا مالک اور اس پوری کائنات میں نظام کو چلانے والا وہ اللہ ذوالجلال اکیلا ہے۔ زندگی بھی، موت بھی، خوشی بھی، غمی بھی، یہ سارے اختیار کس کے پاس ہے؟ نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ یہ اسلام کی بڑی واضح تعلیمات۔ جو لوگ پتھروں مورتیوں سے ڈرتے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے، ان کا خوف کھاتے تھے، ان سے امیدیں لگا کے بیٹھے تھے، نبی کریم نے ان سارے اعتقاد باطلہ کو ذہنوں سے نکال دیا اور لوگوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کے ایک اللہ کی عبادت پہ لگا دیا، مورتی پوجا سے ہٹا دیا۔ بیت اللہ میں جو 360 بت سجا کے بیٹھے ہوئے تھے اس سے ان کے دامن کو بچایا اور ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی کہ اس کائنات میں نظام چلانے والا، اس پوری کائنات میں پالنے والا، رزق دینے والا، حیاتی دینے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا، وہ صرف کون ہے؟ نفع کا مالک اللہ ہے، نقصان کا مالک اللہ ہے، تقدیر کا مالک اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے جو کچھ ہونا تھا وہ لکھ دیا تھا، اس کا علم اتنا وسیع۔ تقدیر کا مالک اللہ ہے۔ اچھی اور بری تقدیر یہ ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ کسی چیز مجھے کوئی اچھی لگتی ہے، کوئی بری لگتی ہے، مجھے کوئی تکلیف آتی ہے، خوشی ملتی ہے، دکھ آتا ہے، مصیبت آتی ہے، میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے، وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر۔ یہ بھی بڑی صاف تعلیمات ہے۔ اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ، ایک اللہ سے کام کے ہونے کا یقین کہ میرا رب ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ رسول کریم کی ہر نماز کے بعد یہ دعا تھی، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت، اللہ جس کو تو دے دے اسے کوئی روکنے والا نہیں اور جسے تو روک دے اسے کوئی دینے والا نہیں۔ لا ينفع ذا الجد منک الجد،
کسی کو اس کی بزرگی فائدہ نہیں دے گی۔ اللہ کے رسول کی تعلیمات، ہر نماز کے بعد یہ دعا سکھاتے تھے۔ یہ سفر کا مہینہ بھی، یہ بھی آج ان توہم پرست مسلمانوں کا اور ہندو مذہب سے مسلمان ہونے کی وجہ سے آج مسلمانوں کے اندر بھی وہ چیزیں سرایت کر گئی ہیں جس کے اوپر متنبہ کرنا بڑا ضروری ہے، تاکہ مسلمان کا عقیدہ صحیح رہے، ایمان باللہ درست رہے۔ بھائی اگر آپ کسی چیز کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، مخلوق میں سے کسی وقت کو، کسی گھڑی کو، کسی مہینے کو، کسی دن کو، کسی رات کو، کسی درخت کو، کسی قبر کو اور کسی زندہ کو یا مردہ کو، اس کا معنی ہے کہ آپ کا عقیدہ درست۔ اور یاد رکھیے کہ اعمال کی قبولیت کا اور عقیدے کی درستگی کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جب بھی آپ کے عقیدے میں جھول پیدا ہوگی، جب بھی آپ کے عقیدے میں لچک پیدا ہوگی، جب بھی آپ کا ایمان باللہ متاثر ہوگا، اس کا سب سے پہلا برا اثر آپ کی اعمال کی قبولیت کے اوپر ہوگا۔ عقیدے کی خرابی اعمال کی قبولیت کو متاثر کرتی ہے، اور اس کی دلیل یہ واقعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من اتی عرافا او کاہنا، جو شخص کسی عراف کے پاس، خبر دینے والے کے پاس، کسی نجومی کے پاس جو ستاروں کے علم کا دعویٰ کرتا ہے اور لوگوں کو خبریں بتاتا ہے، من اتی عرافا او کاہنا، جو شخص کسی عراف کے پاس، کسی کاہن کے پاس، کسی نجومی کے پاس آیا اور اس سے صرف پوچھ لیا میرا بچہ گم ہو گیا، کہاں ملے گا، میرا سونا گم ہو گیا، کس نے اٹھایا ہے، مجھے تویز کس نے کیا ہے، مجھ پر جادو کس نے کیا ہے، صرف سوال کرتا ہے۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہم کتاب دکھاتے ہیں، جی ہم فلاں بزرگ کے پاس، اس نے حساب لگا، ہم حساب کرواتے ہیں۔ یہ حساب کرنے والے تو عراف ہیں، یہ حساب کرنے والے تو کاہن ہیں۔ کبھی وہ طوطے والے کے پاس جاتے ہیں اور اس سے جا کے پوچھتے ہیں کہ میرا کارڈ دیکھ، طوطا کارڈ اٹھا کے لاتا ہے اور اس سے جو ہے نا اپنی قسمت کا اور اپنی تقدیر کے بارے میں پوچھتے ہیں، گم شدہ چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ رسول کریم فرماتے ہیں من اتی عرافا او کاہنا، جو شخص کسی عراف کے پاس، کسی غیب کی خبر دینے کا دعویٰ کرنے والے کے پاس، غیب کسی کو نہیں اللہ کے علاوہ، اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ اس بندے کو علم غیب ہے اور یہ غیب کی خبریں بتاتا ہے، اس کا یہ بھی عقیدے کی خرابی ہے، یہ بھی عقیدہ ایمان بالغیب، عالم الغیب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، آسمان اور زمین کے غیب جاننے والا صرف اللہ ہے۔ اگر آپ کسی عراف اور کسی نجومی اور کسی ہاتھ دیکھنے والے کے پاس جو ہاتھ کی لکیریں دیکھ کے آپ کے بارے میں بتاتا ہے کہ آپ کی شادی کب ہوگی اور آپ کے بچے کب ہوں گے اور آپ کو رزق کب ملے گا اور آپ کے رزق کے دروازے کب کھلیں گے، اگر آپ سمجھتے ہیں یہ بندہ بتا سکتا ہے تو یہ علم غیب کا دعویٰ ہے، اور یہ بھی اللہ کی توحید کے منافی۔ اس کو عالم الغیب سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس موکل ہیں، جی جن ہیں، اور وہ بتا دیں گے، میری ساری جو چوری ہے وہ ساری واضح کر دیں گے۔ رسول کریم فرماتے ہیں لم تقبل لہ صلاۃ 40 یوما، 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، صرف پوچھنے کی وجہ سے عقیدے میں اتنی جھول پیدا ہوئی، اتنی لچک پیدا ہوئی، صرف اتنی خرابی کی وجہ سے، اس امید کے ساتھ کہ یہ جانتا ہے اور یہ بتا سکتا ہے، اس کو پتہ ہے میری چوری شدہ چیز کا، 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں، فوراً صرف سوال کرنے کی وجہ سے 40 دن کی نماز اس کی ڈیلیٹ ہو جائے۔ نبی کریم فرماتے ہیں اگر اس کی تصدیق کرتا ہے، اس کو سچا مانتا ہے، جو اس نے بتایا صحیح بتایا، فقد کفر بما انزل علی محمد، اس نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارے ہوئے دین کا انکار کر دیا، کفر کیا اس بندے نے جو اس نجومی اور کاہن کی تصدیق کرتا ہے، یہ سچ کہہ رہا، اس نے جو بتایا سچ بتایا ہے، ہاں اس کا تکا لگ گیا ہے۔ جنات کو قید کر کے وہ چیزیں بتاتے ہیں، کبھی بات ان کی سچی نکل بھی آتی ہے، جنوں کے ذریعے وہ پوچھتے ہیں، اور اگر اس کی بات کی وہ تصدیق کرتا ہے کہ نہیں جو اس نے کہا تھا وہ صحیح کہا تھا، اس نے محمد کریم پر نازل شدہ
شریعت کا انکار کر دیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عقیدے کی درستگی کا اور اعمال کی قبولیت کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، اور مجھے اور آپ کو اپنے عقیدے کی حفاظت کرنی چاہیے۔ میں اپنی طرف سے کسی چیز کو نفع نقصان کا مالک کہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے نفع نقصان کی صلاحیت نہیں دی، جس سے اللہ تعالیٰ نے نفع نقصان کو نہیں جوڑا، میں یہ عقیدہ بنا لوں کہ یہ مخلوق میں سے یہ چیز، یہ دن، یہ رات، یہ مہینہ، یہ میرے لیے منحوس ہے، یہ میرے لیے صحیح نہیں، اس میں مجھے نقصان ہو سکتا ہے، اس کی وجہ سے میں نقصان سے دوچار ہو سکتا ہوں، میری شادی ناکام ہو سکتی ہے، میرا کاروبار بیٹھ سکتا ہے، مجھے دکان میں گھاٹا پڑ سکتا ہے، میں اس مہینے میں سفر نہیں کروں گا، یہ اس دن میں سفر نہیں کروں گا، میں اس سواری پر سفر نہیں کروں گا۔ اگر اس قسم کے عقیدے انسان نے بنا لیے ہیں تو پھر عقیدہ توحید اس کا متاثر ہے، اور عقیدہ توحید اگر متاثر ہے تو پھر اس کو اپنے ایمان کی خیر بنانی چاہیے۔ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ تو ان خرافات میں سے جس وقت اسلام میں سرایت کر گئی ہیں اور مسلمان جس سے دوچار ہیں، وہ سفر کے مہینے کے حوالے سے بھی مسلمانوں کے چند نظریات ہیں۔ سفر کے مہینے کو سفر اس لیے کہتے ہیں، امام سخاوی کہتے ہیں سمی بذالک لخلو بیوتہم منہ حین یخرجون للقتال والاسفار، چونکہ حرمت والے 4 مہینے، ان میں سے ایک محرم کا مہینہ تھا اور اس کے پیچھے والے 2 مہینے بھی ذیقعد، ذوالحجہ اور محرم، اور ان مہینوں کی حرمت کے پیش نظر وہ اپنی سالوں سال کی چھیڑی ہوئی جنگیں بھی بند کر لیا کرتے تھے۔ باپ کے قاتل کو بھی اس مہینے میں دیکھتے تو اس کو قتل نہیں کیا کرتے تھے، لیکن جو ہی محرم کا مہینہ ختم ہوتا تو ان کی وہ جنگیں پھر بڑھک اٹھتی، لڑائی پھر شروع ہوتی، اور اس لڑائی کے نتیجے میں لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ دیتے تھے، لڑائی سے بچنے کے لیے، اپنے دفاع کے لیے اپنی بستیوں سے نکل جاتے۔ اور یا اس لیے بھی کہتے ہیں کہ لوگ لوٹ مار کرتے، حرمت والے مہینے میں لوگوں پر ظلم نہیں کرتے تھے، اس سے بچتے تھے، لیکن سفر کے مہینے میں چونکہ حرمت والا مہینہ نہیں ہوتا تھا، قافلے لوٹنے کے لیے، لوگوں کا مال لوٹنے کے لیے اور لوگوں سے جنگیں لڑنے کے لیے گھروں سے نکلتے اور سفروں میں جاتے، اور جس وجہ سے اس مہینے کو گھر خالی ہوتے اس مہینے میں، اور اس وجہ سے اس کو سفر کا مہینہ کہتے تھے، سفر کا مہینہ کہتے تھے۔ سفر کے مہینے سے لوگ جاہلیت میں بدشگونی لیتے تھے، برا سمجھتے تھے، نقصان کا باعث سمجھتے تھے، چونکہ لوگ جب لڑائی کرتے بندے قتل ہوتے، باہمی لڑائیوں کی وجہ سے کئی جانیں چلی جاتی، مال لوٹتے لوگوں کا، قبیلے ایک دوسرے کو لوٹتے تھے، نقصان اٹھاتے تھے، گھر سے بے گھر ہوتے تھے، اور جس کی وجہ سے وہ اس سفر کے مہینے کو منحوس خیال کرتے تھے جاہلیت میں لوگ۔ 2 غلط قسم کے نظریات جاہلیت میں پائے جاتے ہیں اس مہینے کے حوالے سے نبی کریم کی آمد سے پہلے۔ ایک تو لوگوں نے اپنے مفاد کی خاطر مہینوں کو اپنی اصلی جگہ سے ہٹا دیا تھا۔ محرم کا مہینہ ہے اور جنگ کرنا چاہتے ہوتے، اور محرم کے تقدس اور حرمت کی وجہ سے جنگ کر نہیں سکتے تھے، کیا کرتے؟ محرم کی جگہ پہ سفر بنا لیتے اور اگلے سفر کے مہینے کو محرم بنا لیتے تھے۔ ایک تو یہ بدعقیدگی موجود تھی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی شریعت کو، جو اللہ نے آسمان سے بنائی تھی، جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا، سال کے 12 مہینے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، اور حرمت والے مہینے بھی اللہ نے مقرر کیے تھے، لیکن یہ کیا کرتے؟ اپنی چاہت اور اپنی خواہشوں کی آگ بجھانے کے لیے مہینے آگے پیچھے کر دیتے تھے۔ یوں سمجھ لے ایک شخص کو جمعے کے دن کو کام ہو اور جمعرات کو فارغ ہو تو جمعرات کو جمعہ پڑھ لے اور جمعے کے دن جمعرات منا لے، کتنا بڑا جرم ہوگا۔ ایک تو یہ زیادتی موجود تھی سفر کے مہینے کے ساتھ جاہلیت میں کہ مہینہ آگے پیچھے کر دیتے تھے۔ رجب کے مہینے میں حرمت والا مہینہ تھا، لڑائی کرنا چاہتے ہوتے، لڑائی جاری ہوتی تو وہ جمادی الثانی کو رجب بنا لیتے اور رجب کو جمادی الثانی بنا لیتے، مہینہ ہی آگے پیچھے کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے سورۃ توبہ میں، انما النسیء زیادۃ فی الکفر، ان کی حرمت کو پامال کرنا تو گناہ ہے ہی ہے، لیکن مہینے ہی چینج کر دینا، مہینے کی اصل جگہ ہی بدل دینا، ایک مہینے اٹھا کے آگے پیچھے کر دینا، یہ کفر کے اندر اور زیادتی ہے، یہ اور بڑا کفر ہے۔ ایک تو یہ تصور موجود تھا جاہلیت میں، اور دوسرا یہ تھا کہ لوگ سفر کے اس مہینے کو ان نقصانات کی وجہ سے
لڑائیوں کی وجہ سے، جانوں کے ضیاع کی وجہ سے، مالی نقصانات کی وجہ سے، گھر سے بے گھر ہونے کی وجہ سے، اور جو ہے نا وہ ان سفروں میں لوٹ مار کی وجہ سے اس مہینے کو لوگ منحوس سمجھتے تھے کہ مہینہ ظاہر بات 3 مہینے جب وہ رکے رہتے، ذکات بھی، ذی الحجہ بھی اور محرم بھی، اور ایک دم جب چھوٹتے تو پھر مہینے میں وہ سفر کے مہینے میں پچھلی 3 مہینوں کی ساری لیٹ پوری کرتے تھے، بڑا نقصان اٹھاتے تھے۔ تو لوگوں نے پھر اس سفر کے مہینے کو ہی منحوس سمجھنا شروع کر دیا کہ مہینہ اچھا نہیں، یہ مہینہ ہی اچھا نہیں ہے۔ اور پھر جو ہے نا جاہلیت میں یقیناً یہ عقیدہ بڑی دور تک پھیلا ہوا تھا اور لوگ اس کے اوپر قائم تھے، لوگ اس میں سفر بھی نہیں کرتے تھے۔ بعض اوقات اس کو منحوس سمجھتے ہوئے امام ابن رجب حنبلی کہتے ہیں وَكَثِيرٌ مِنَ الْجُهَالِ يَتَشَّعَّمْ بِسَفَر، بہت سارے جاہل سفر کو منحوس سمجھتے تھے، بس شگونی لیتے تھے، اس برا سمجھتے تھے اس کو، سفر کے مہینے سفر سے روکتے تھے، سفر کے مہینے میں سفر نہیں کرتے تھے اس کی وجہ سے، یہ مہینہ اچھا نہیں، اور یہ بھی بدشگونی کی ایک صورت تھی۔ اب سوال یہ ہے کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جاہلیت کے اس اعتقاد کو اور جاہلیت کے اس نظریے کو برقرار رکھا یا اس کی نفی کی؟ جی اللہ کے رسول نے نفی کی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، آپ فرماتے ہیں لا عدوى ولا طیرہ ولا ہامہ ولا سفر، لا عدوى کوئی بیماری متعدی نہیں ہے۔ جاہلیت کے ان برے اعتقادات میں سے ایک یہ بھی عقیدہ تھا اور یہ بھی نظریہ تھا کہ بیماری خود منتقل ہوتی ہے، بیماری اپنے آپ دوسرے کو لگتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی مرضی کے بغیر بیماری منتقل نہیں، یہی کرونا کا مرض ہے۔ ہاں اس کے لگنے کے اسباب ضرور ہیں، یہ جلدی منتقل ہو جاتا ہے، یہ ایک سبب موجود ہے، ان اسباب کو کاٹنے کے لیے دور رہنا اور احتیاطی تدابیر کرنا یہ بھی شریعت نے بتایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس علاقے میں طاعون ہو، طاعون کے علاقے کا شخص اس بیماری کو لے کے صحیح علاقے کی طرف نہ جائے اور صحیح لوگوں میں سے کچھ شخص اس طاعون کے علاقے کے اندر داخل نہ ہو، ایک سبب نہ بنے۔ اس سبب ایک سبب ضرور ہے، لیکن اس سبب کو مؤثر کرنے والی کس کی ذات ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو لوگ سمجھتے تھے کہ شاید ایک اونٹ کو اگر خارش ہوتی ہے تو وہ باقی اونٹوں کو بھی لگ جاتی ہے، تو اسلام نے اس عقیدے کی بھی اور اس بدعقیدگی کی بھی جو ہے نا وہ اصلاح کی، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا عدوى، بیماری متعدی نہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات ایک رہائش میں رہنے والے ایک بندے کو کرونا ہوا ہے اور باقی 4 کو نہیں ہوا۔ کتنے لوگ ہیں جو ان کے قریب رہتے ہیں، ان کا علاج کرتے ہیں، لیکن اس سے متاثر نہیں۔ ہاں اللہ جس کو چاہے گا وہ منتقل ہو سکتا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر بیماری منتقل نہیں ہو سکتی۔ بیماری کا متعدی ہونا، دوسرے کو لگنا، وہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہے۔ تو آپ نے ایک تو اس جاہلیت کے اس نظریے کی نفی کی، لا عدوى، بیماری متعدی نہیں، ولا طیرہ، اور بدشگونی نہیں ہے۔ یہ موضوع اگلے جمعرات کو ہم ذکر کریں گے، بدشگونوں کے مستقل موضوع۔ بدشگونی لینا کسی آواز کو سن کے یا کسی چیز کو دیکھ کے اس کو برا سمجھنا۔ کوئی آواز آپ نے سنی اور اس آواز کو سمجھنا کہ اس سے میرا کوئی نقصان ہو جائے، کوئی چیز آپ نے دیکھی، کوئی رنگ آپ نے دیکھا، کوئی جانور آپ نے دیکھا، کوئی انسان آپ نے دیکھا، بس اس کے دیکھنے کی وجہ سے اور یہ میرے سامنے آ گیا اور جس کی وجہ سے میرا کام نہیں ہوا۔ اور عام طور پہ ہمارے ہاں یہ موجود ہے بدشگونی۔ گھر سے نکلا ہوں، آگے کسی بندے سے ملاقات ہوئی، کہتے یہ بندہ مجھے ملا تھا اور اس وجہ سے میرا کام نہیں ہوا۔ گھر سے نکلا، پیچھے کسی نے آواز دے دی اور کہا پیچھے سے آواز اس نے دے دی، اب میرا کام نہیں ہو۔ بے شمار اس قسم کی بدعقیدگی آج مسلمانوں کے اندر موجود ہے۔ ہم ہندو سے مسلمان تو ہو گئے لیکن ہمارے عقیدوں کی اصلاح ابھی تک باقی۔ ہم ہندو مذہب سے متاثر ہو کے اس قسم کی بے شمار بدعقیدگی رکھتے ہیں۔ دائیں تلوی میں خارش ہو تو کیا آتا ہے؟ پیسہ آتا ہے۔ کوا اگر کائیں کائیں کرے تو مہمان آتا ہے۔ یہ کہاں لکھا ہے بھائی؟ بے شمار، یہ ایک مستقل موضوع ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اسلام نے اس بدشگونی کی برا شگون لینا،
برا نظریہ قائم کرنا، برا عقیدہ رکھنا، شرک تک لے جانے والا یہ معاملہ ہے، اللہ کے توحید کے خلاف، ایمان باللہ کے خلاف ہے، اللہ پر توکل کے خلاف ہے، تقدیر پر ایمان کے منافی ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، اس عقیدے کے مخالف ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا تَيَرَ، جو شریعت میں لے کے آیا ہوں، جو اسلام میں لے کے آیا ہوں، جو دین میں لے کے آیا ہوں، جو میرے ماننے والے ہیں اور مجھ پر یقین رکھنے والے ہیں، وہ بات کلیئر کٹ سن لیں اور صاف بات سن لیں کہ وَلَا تَيَرَ، اسلام میں بدشگونی، کسی چیز کو دیکھ کے، کسی آواز کو سن کے اس کو اپنے لیے برا خیال کرنا، یہ اسلامی تعلیمات نہیں۔ وَلَا ہَمَّ، اور کوئی پرندہ بھی منحوس نہیں ہے۔ الو کہیں، اس کا ایک معنی ہے کہ روح کو پکارنا، یا روح کسی شکل میں آئے اور اس کو پکارنا، یا کوئی پرندہ منحوس نہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں الو کی آواز، الو بولے تو یہ خیر کا باعث نہیں ہوگا، یہ شر کا باعث ہوگا، تو آپ نے اس کی بھی نفی کر دی۔ اور آخری اور چوتھی بات جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے، فرمایا ولا سفر، جاہلیت میں جو سفر کے مہینے کو منحوس خیال کرتے تھے، نقصان کا ذریعہ سمجھتے تھے، قتل کا سبب سمجھتے تھے، مالی نقصان کا ذریعہ سمجھتے تھے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ولا سفر، کوئی بندہ سفر کے مہینے کو منحوس خیال نہ کرے۔ ہماری شریعت میں یہ مہینہ منحوس نہیں ہے، اللہ کے رسول نے منع کر دی۔ اس کو خبر سمجھنے، اس کا ایک معنی ہے کہ سفر منحوس نہیں ہے، اور اس کا ایک معنی ہے کہ سفر کو منحوس نہ سمجھو، نفی موانا نہیں ہے، اور میری امت کے لوگوں اس کو منحوس نہ سمجھنا۔ نفع آتا ہے یا نقصان آتا ہے، تکلیف آتی ہے یا دکھ آتا ہے، کام اگر آپ کا پائے تکمیل کو نہیں پہنچتا، شادی اگر پروان نہیں چڑھتی، دکان اگر کامیاب نہیں ہوتی، تو اس کے کامیاب نہ ہونے میں سفر کے مہینے کا کوئی عمل دخل نہیں، سفر کے مہینے کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اس لیے امام ابن رجب کہتے ہیں کہ اس حدیث میں سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنے سے منع کیا گیا ہے، کوئی شخص اس سے بدشگونی نہ لے، اور وہ مشرکین کی طرح، جس طرح کہ جاہلیت میں لوگ اس کو منحوس سمجھتے تھے، کوئی شخص اس کو منحوس نہ سمجھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا ہے۔ جس طرح اسلام سے پہلے لوگ اس مہینے میں جنگ و جدال کرتے تھے اور لڑائی جھگڑے کرتے تھے، اور حرمت والے مہینوں کی حرمت کو بھی پامال کرتے تھے، اور اس مہینے کے بارے میں مختلف عقائد اور مختلف نظریات قائم کیے ہوئے تھے، آج مسلمانوں کی یہ بھی حالت ہو چکی ہے۔ مسلمان بھی اسی بدعقیدگی کا شکار ہو چکے ہیں۔ سب بہت سارے لوگ سفر کے مہینے میں سفر نہیں کرتے، سفر کے مہینے میں سفر نہیں کرتے، یہ مسلمانوں کی حالت۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں بلائیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں اور پریشانی آتی ہیں، غم اور تکلیف ہوتا ہے، یہ مہینہ صحیح نہیں ہے۔ شادی نہیں کرتے لوگ، نہ محرم میں شادی کرتے ہیں نہ سفر میں شادی کرتے ہیں، حالانکہ شریعت نے دونوں مہینوں میں شادی کرنے سے منع نہیں کیا۔ شادی کرنے سے، خوشی کرنے سے منع نہیں کی۔ ہم نے ایسی چیز کو شریعت بنا لیا جس کی، اور ایسی چیز کو اپنی طرف سے دین بنا لیا ہے جس کی شریعت نے اجازت۔ ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ جس چیز پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر نہیں ہے، ہم اپنی طرف سے اگر اس کو دین سمجھتے ہیں اور اس کے ساتھ نظریہ قائم کرتے ہیں اور اس کو اعتقاد میں شامل کرتے ہیں، شریعت ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتی۔ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں 10,80,000 بلائیں آتی ہیں، اور خاص سال میں 10,80,000 بلائیں آتی ہیں اور مصیبتیں آتی ہیں، اور خاص طور پہ اس سفر کے مہینے میں ایک مہینے میں 9,20,000 کے قریب بلائیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں۔ لہذا بلائیں نازل ہوتی ہیں، لہذا ان بلاؤں سے بچنے کے لیے ہمیں اس مہینے میں کوئی کام اور کاروبار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بھی اعتقاد ہے، یہ بھی بدعقیدگی موجود ہے مسلمان مردوں عورتوں میں کہ 13 تیزی ہوتی ہے، سفر کے پہلے 13 دن ٹھیک نہیں ہے، 13 کا ہنسا ٹھیک نہیں ہے، 3 کا ہنسا ٹھیک نہیں ہے۔
یہ 13 تیزی ہے، یہ مہینے، یہ پہلے 13 دن یہ جو ہے نا وہ اس میں مصیبتوں سے بچنے کے لیے صدقہ کرنا چاہیے اور خیرات کرنی چاہیے اور اس کی نوست سے محفوظ رہنا چاہیے، جبکہ شریعت نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کوئی تعلیمات موجود، نقصان اگر تقدیر میں لکھا ہے تو محرم میں بھی ہو سکتا ہے۔ نقصان اگر تقدیر میں لکھا، کیا رمضان میں بندے فوت نہیں ہوتے؟ کیا رمضان میں ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے؟ کیا حرمت والے مہینوں، حج کے مہینے میں لوگ فوت نہیں ہوتے؟ مقدس مہینوں کے اندر بھی لوگوں کو نقصان ہوتا ہے۔ لہذا نقصان کو اس مہینے کے ساتھ جوڑنا اور یہ خیال کرنا، کہتے ہیں کہ عورتیں چنے ابال کے جو ہے نا وہ صدقہ کرتی ہیں اور تقسیم کرتی ہیں تاکہ جو ہے نا اس مہینے کے مصائب سے کہیں دو چار نہ ہو جائے۔ اس کی بدعت میں سے ایک بدعت اور ایک رسم یہ بھی ہے کہ یہ مہینہ رحمتوں اور برکتوں سے خالی ہوتا ہے۔ یہ بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ رحمت اور برکت سے خالی ہوتا ہے، لہذا اس کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اس کی حوالے سے اور اس کی بدعت اور برے اثرات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لوگ سفر کی 25 تاریخ کو اپنے کام سے فارغ ہونے کے بعد اور کام کو مکمل کرنے کے بعد خیر کے مہینے 25 تاریخ کو یہ ختم ہوا، یہ خیر کا مہینہ ہے۔ یہ خیر کا مہینہ اس لیے کہتے ہیں تاکہ اس میں جو ان کے ذہنوں میں اس کے نوست ہونے کا اور منحوس ہونے کا عقیدہ ہے اس کی نفی ہو، اور اس کی تکمیل کے اوپر اس کی 25 تاریخ کو اس کو خیر کا مہینہ کہہ کے کام مکمل کرنا، اور یہ بھی اس مہینے کی بدعت میں سے ایک بدعت ہے۔ بعض لوگ خاص طور پہ جو نئے شادی شدہ جوڑے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے ملتے نہیں کہ یہ خیر کا مہینہ نہیں ہے، شاید جو اولاد پیدا ہوگی وہ اولاد کہیں وہ جو ہے نا وہ بھینگی نہ ہو اور کانی نہ ہو اور لنگڑی نہ ہو، اس قسم کے اعتقاد۔ تو یہ بھی سفر کے مہینے کو اس لیے کہ حضرت حسن بن علی کا انتقال سفر میں ہوا، اور محرم کے مہینے میں اس لیے شادی نہ کرنا کہ حسین ابن علی کی شہادت اس مہینے میں ہوئی۔ بھئی اگر کسی کی شہادت کی وجہ سے آپ خوشی اور غمی روک لیتے تو پھر اس سے پہلے کتنے شہداء موجود ہیں، اس کے حوالے سے تو اللہ کے نبی کی کوئی تعلیمات موجود نہیں ہے کہ جس مہینے میں اور جس دن میں کوئی شخص شہید ہوا ہے تو آپ اس دن شادی نہ کریں۔ اسلام تو اس قسم کی سالانہ اور اتنے 100 سال تک اس غم کو منانے کی اسلام میں کوئی تعلیمات موجود نہیں۔ اسی طرح اس مہینے کی بدعت میں سے ایک بدعت یہ بھی ہے کہ اس مہینے کے آخر میں مغرب اور عشاء کے درمیان، اس مہینے کے آخری بدھ کو یا آخری جمعرات کو لوگ مغرب اور عشاء کے درمیان مسجد میں جمع ہوتے ہیں اور ایک ایسے کاتب کے پاس حلقہ بنا کے بیٹھتے ہیں اور کاغذ پر یہ آیتیں جو ہے نا وہ اس کو لکھ کے دیتا ہے، سلام قولا من رب الرحیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تو یہ آیتیں، سلام کی آیتیں لکھ کے دینا کہ ان آیتوں کے لکھنے سے اور اس کو برتن میں ڈالنے سے یا برتن میں لکھنے سے وہ پانی لوگوں کو پلایا جائے تاکہ اس مہینے کی جو بلائیں ہیں وہ ٹل جائیں، اور لوگ یہ بھی اس مہینے کی بدعات اور رسوم میں سے ایک یہ بھی رسم لوگ کرتے ہیں۔ اسی طرح سفر کے مہینے میں مٹی کے برتنوں کو ضائع کرنا، کہتے ہیں یہ برتن چونکہ اس مہینے میں ہمارے پاس رہے ہیں اور یہ ان میں کھانا پینا کسی نقصان کا باعث بن سکتا ہے، یہ بھی اس مہینے کی بدعت میں سے ایک بدعت ہے۔ اس مہینے کی بدعت میں سے ایک بدعت یہ بھی ہے کہ ماہ سفر کے آخری بدھ کو جلوس نکالنا، بڑی بڑی محفلیں قائم کرنا اور حلوے تقسیم کرنا اور چوری کی رسم ادا کرنا اور اس قسم کی چیزیں بانٹنا، صدقہ و خیرات کرنا تاکہ اس مہینے میں جو آنے والی جو بلائیں ہیں وہ ہم سے ٹل جائیں اور ہم اس کے نقصان سے محفوظ ہو جائیں۔ اس کا بھی اسلامی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلامی شریعت سے ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام بڑا صاف ستھرا دین ہے، تو یقیناً اس قسم کے توہمات اگر ہم اس مہینے کے ساتھ جوڑتے ہیں تو یہ اللہ کی توحید کے منافی ہیں، یہ اللہ پر توکل کے بھی خلاف ہیں، اور یہ تقدیر پر ایمان کے خلاف ہیں، اور تیسرا اللہ کی ربوبیت کے بھی منافی ہے۔ ربوبیت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ نفع نقصان کا مالک کون ہے؟
اللہ کی ذات ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ یہ وقت اور یہ گھڑی اور اس کی وجہ سے نقصان ہو گیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے بھی خلاف ہے اور اللہ کے توکل کے بھی منافی ہے اور تقدیر کے اوپر ایمان کے بھی خلاف ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اچھی بری تقدیر کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر اور اللہ کے حکم کے بغیر ہمیں نہ کوئی نفع دے سکتا ہے نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے۔ جو نقصان بھی ہمیں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا۔ شروع میں ہم نے آیت پڑھی تھی کہ ہمیں جو بھی تکلیف آتی ہے وہی آتی ہے جو اللہ نے ہماری قسمت میں لکھا ہے۔ ہمیں جو پہنچتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اگر لکھا ہے وہی ہوتا ہے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر اور اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیز بھی اس کائنات میں نہیں ہو سکتی۔ ہمیں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں قُلْ لَن يُصِيبَنَا، ہمیں کوئی چیز بھی اگر پہنچتی ہے اور کوئی تکلیف بھی آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں آتی۔ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ وہ ہمارا مولا ہے، وہ ہمارا مددگار ہے، وہ ہمارا کارساز ہے اور مومن اسی پر توکل کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی توحید کو محفوظ کرنے کے لیے اور اپنے ایمان کو محفوظ کرنے کے لیے اور اپنی توحید کو بچانے کے لیے اس قسم کے نظریات سے خود بھی اپنے آپ کو بچائیں اور لوگوں کو بھی اصلاح کریں۔ کسی مہینے کو برا کہنا، اور نبی کریم کا فرمان ہے بلکہ حدیث قدسی ہے، یوزینی ابن آدم کا بیٹا مجھے اذیت دیتا ہے، یسب الدہر وانا الدہر، زمانے کو گالی دیتا ہے، زمانہ برا ہو گیا ہے، وقت برا ہو گیا ہے، یہ دن اس قسم کے آ گئے ہیں، حالات اس قسم کے ہو چکے ہیں۔ حالات اس قسم کے نہیں، میں اس قسم کا ہو چکا ہوں۔ یہ میرے گناہوں کی شامت ہے اور میرے اعمال کی شامت ہے، یہ میرے اعمال کی وجہ سے ہمیں یہ نقصان ہوتا ہے۔ مالک الملک کی پیدا کردہ مخلوق کوئی چیز ایسے نقصان دینے والی نہیں ہے، یہ اللہ کو گالی دینے کے برابر ہے۔ ابن آدم کا بیٹا جب کسی وقت کو اور گھڑی کو، مہینے کو یا دن کو اپنے لیے منحوس کہتا ہے کہ اس کی نحوست کی وجہ سے میرے ساتھ ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو گالی دینے کے مترادف ہے اور اللہ تعالیٰ کو برا کہتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس بدعقیدگی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور خود بھی اپنے آپ کو بچائیں، اور اس سفر کے مہینے میں اس قسم کے کسی نظریات کی بھی نفی کریں اور لوگوں کے عقیدوں کی اصلاح کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔